إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ کل کے سبق میں مسئلہ الہ کے متعلق ہم نے قرآن مجید میں چند حوالے دیکھے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے سب سے جو مرکزی مضمون بیان فرمایا ہے وہ ہے مسئلہ الہ۔ الہ کا معنی آپ سن چکے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ الہ بمعنی معبود، اور معبود جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کی تعریف علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت ہی جامع اور خوبصورت انداز میں فرمائی ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کیا ہے؟ عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود غیبۃ سلطۃ غیبۃ اے فی العلم والتصرف۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے کسی کی تعظیم، کسی کو پکارنا، کسی کی تعریف کرنا، اس نیت سے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو تعریف کرنے والے پر غیبی تسلط حاصل ہے، غیبی تسلط حاصل ہے۔ یہ نظریہ رکھ کے کسی کی جو تعظیم کی جائے گی، تعریف کی جائے گی، وہ عبادت بن جائے گی۔ اب اگر یہ نظریہ اور عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں رکھ کے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے تو یہ
جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ اور اگر یہی نظریہ کسی بندے کے متعلق رکھ کے، مثال کے طور پہ کسی عالم کے متعلق، کسی پیر کے متعلق، کسی بڑے کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ اگر میں نے فلاں بندے کا کام نہ کیا تو اس کو مجھ پہ تسلط حاصل ہے، وہ میرا کام بگاڑ دے گا، وہ میرا کام بگاڑ دے گا۔ کسی انسان کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھے بندہ، یہ خیال رکھے، یہ ذہن رکھے، یہ ذہن رکھ کے اس کی تعریف کرے تو یہ اس کی عبادت بن جائے گی، اور یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک کتنی بڑی بیماری ہے یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں یہ بیان ہوگا۔ تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ مسئلہ الہ میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ الہ کا لفظ قرآن میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے، کئی مقامات پہ الہ کا لفظ آیا ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے قائل تھے کہ اللہ کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، متصرف فی الامور مانتے تھے، لیکن ان میں بیماری یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، اس وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ دو خداؤں کے قائل نہیں تھے، ایک خدا کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے قائل تھے، لیکن ان کے اندر یہ شرک والی بیماری تھی۔ جبکہ یہ جو مقام ہمارے سامنے ہے، یہاں اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے جو 3 خداؤں کے قائل تھے۔ کتنے خداؤں کے قائل تھے؟ چونکہ مسئلہ الہ ہمارا شروع ہے تو یہ جو مقام ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی نصارہ کے تثلیث والے عقیدے کا رد کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ الہ 3 نہیں ہے، الہ ایک ہے، الہ صرف ایک اللہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ پر الا الحق مگر صحیح بات۔ مگر یہ لائٹ آن کر دیں۔ یا اہل الکتاب، یہاں پر 2 قول ہیں کہ اہل کتاب سے یہاں یہود و نصارہ دونوں مراد ہیں یا صرف نصارہ یعنی عیسائی مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں صرف عیسائی مراد ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ صلوات اللہ کو الہ وہ سمجھتے تھے۔
لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں یہودی بھی شامل ہیں۔ یہودی وہ اس لیے شامل ہیں، یہودیوں نے بھی غلو کیا ہے اور عیسائیوں نے بھی غلو کیا ہے۔ یہودیوں نے غلو اس لیے کیا کہ یہودی کہتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زانیہ عورت کے بیٹے ہیں، یہ یہودی کہتے تھے۔ اللہ نے ان کی بھی تردید کی۔ اور عیسائیوں کا نظریہ یہ، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہودیوں نے بہت زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہودیوں نے توہین کی، اسی طرح اے عیسائیوں تم بھی توہین کر رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، تم نے ان کو الہ بنا دیا ہے، تم نے بھی توہین کی۔ تو یہ اللہ نے تردید کی ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو مگر اللہ کے اوپر سچی بات ہی کہو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے۔ القاها الی مریم وروح من، وہ کلمہ اللہ نے ڈالا حضرت مریم کی طرف، وروح منہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی پیدا کی ہوئی روح اور جان ہے۔ یہ ایک حوالہ دیکھ لیں، پھر روح کے معانی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ 16واں پارہ نکالیں، سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، 16واں پارہ اور سورہ مریم کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ آیت نمبر ہے 16، سورہ مریم 16واں پارہ اور آیت نمبر 16، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے میرے پیغمبر کتاب میں مریم علیہا صلوات اللہ کا، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، اپنے گھر میں مشرق جانب ہو گئی۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ حضرت مریم علیہا صلوات اللہ اپنے گھر میں ایک مشرقی مکان میں الگ ہو گئی تھی، وجہ کیا تھی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ حضرت مریم علیہا صلوات اللہ غسل کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ غسل۔ لیکن یہ بات بالکل کمزور، ضعیف اور غلط ہے۔ مفسرین نے یہاں پر 2 قول نقل کیے ہیں۔
پہلا قول یہ ہے کہ حضرت مریم غسل کر رہی تھی، اب غسل کی حالت میں ایک بے لباس بے پردہ عورت ہو، اس کے پاس فرشتہ آ جائے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اصل میں یہاں پر تفسیر یہ ہے کہ حضرت مریم خلوت میں تھی، کیوں تھی؟ للعبادہ، عبادت کے لیے عبادت کر رہی تھی، اپنے کمرے میں نفل پڑھ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی صورت میں ان کے پاس بھیج دیا۔ تو یہ قول یاد رکھنا ہے کہ حضرت مریم اپنے مکان کی مشرقی جانب الگ تھلگ ہو کر کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ عبادت کے لیے۔ غسل والی بات کمزور ہے۔ فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، گھر والوں سے پردہ کیا ہوا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ فرماتے ہم نے بھیجا ان کی طرف روحنا یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ صورت اختیار کر کے گئے بشر کی، سویہ بالکل صحیح سلامت۔ حضرت مریم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں کیوں آئے؟ اس میں بھی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اصلی حالت میں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ کہیں حضرت مریم ڈر نہ جائیں۔ حضرت مریم، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہیبت اتنی ہے، 600 پر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا، باقی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں آتے تھے۔ تو یہاں پر بھی انسانی شکل بشری صورت اختیار اس لیے کروائی تاکہ حضرت مریم خوف میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، جو بات میں نے سمجھانی ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ ایک انسان میرے کمرے میں آ گیا ہے، بشر۔ قالت، فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تو ڈرنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے عطا کروں غلامًا زکیہ، پاکیزہ لڑکا میں تجھے عطا کروں۔ مطلب یہ ہے کہ میں تجھے اللہ کا پیغام سنا دوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، حضرت مریم نے تعجب کے طور پہ فرمایا انا یکون لی غلام، میرے لیے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے اور نہیں ہوں میں بدکارا، مجھے نہ میرا نکاح ہوا، لم یمسسنی بشرٌ، میرا نکاح بھی نہیں ہوا، میں بدکارا بھی نہیں ہوں، پھر میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد کے تو یہی 2 ذریعے ہیں، یا جائز طریقہ ہے یا ناجائز طریقہ ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ بغیر نکاح کے تجھے بیٹا دینا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اوپر آسان ہے۔ جو اللہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہے، وہ حضرت مریم کو بغیر خاوند کے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور فرمایا کہ ہم اس حضرت عیسیٰ کا وجود جو ہے اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں اور اپنی رحمت بنانا چاہتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اللہ کا جو کام ہے وہ طے شدہ ہے، جیسے اللہ ارادہ کر لیں پھر اس نے اسی طرح ہونا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہو گئی، حضرت جبرائیل نے پھونک ماری گریبان میں۔ اب حضرت مریم علیہ السلام علیہ صلوات اللہ جب حاملہ ہو گئی تو بستی میں رہنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ بستی کو چھوڑ دیں اور آپ کہیں الگ جگہ میں چلی جائیں۔ حضرت مریم علیہ صلوات اللہ بستی سے نکل گئی۔ اللہ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت مریم نے کیا کہا، یہ تھوڑا آگے دیکھیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، فرمایا ہائے کاش میں مر جاتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہو جاتی بھولی بسری، یعنی میرا نام و نشان تک نہ مٹ جاتا۔ اللہ کتنی بڑی میری بدنامی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فناداہا من تحتہا، بذریعہ جبرائیل علیہ السلام آواز آئی، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے یعنی جس جگہ پہ تو ہے اس سے نچلی جگہ پہ چشمہ جاری کر دیا۔ غم نہ کر، چشمہ بھی جاری کر دیا، اور کھجور کا جو درخت تھا اس درخت پہ کھجوریں بھی لگا دیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، حرکت دے اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی۔ حرکت دینا تیرا کام ہے، تازہ کھجوریں گرانا تیرے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب یہ کیوں کہا ہزی الیک کہ حرکت دے، یہ اس میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کھجوریں لگا دیں تو وہ اللہ گرا بھی تو سکتا تھا، لیکن فرمایا ایسے نہیں آئیں گی، ہزی حرکت دو۔ اس میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ حصول رزق کے لیے انسان کو حرکت کرنی پڑتی ہے۔ حصول رزق کے لیے حرکت کرنی پڑے گی، حرکت انسان کرے گا پھر برکتیں اللہ پاک ڈال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاتی رہے پیتی رہے، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی رہے اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، بدنامی کا علاج بتا دیا، بدنامی سے بچنے کا علاج اللہ نے بتا دیا۔ فرمایا اگر تجھے کوئی بشر دیکھ لے، فقولی، تو کہہ دے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے چپ کے روزے کی۔ فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج ہرگز کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اللہ اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت
مریم بستی میں لے کے آئیں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، قوم کے پاس لے کے آئیں، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ قوم نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو بڑی بھاری چیز لے کے آ گئی ہے، اللہ یہ تو طوفان لے کے آ گئی، عجیب چیز لے کے آ گئی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا مرد نہیں تھا، تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اب دیکھیں اللہ اللہ، حضرت مریم نے، اللہ فرماتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہنے لگے ہم کیسے کلام کریں جو گود میں بچہ ہے، گود میں بچے کلام کرتے نہیں۔ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے شکیل صاحب کہ وہ گود میں کبھی بچے بولا نہیں کرتے، لیکن جو حلالی ہوں وہ اپنی ماں کی عصمت کی خاطر گود میں بھی بول پڑا کرتے ہیں۔ جب ماں کی عزت خطرے میں ہو تو جو حلالی ہوتے ہیں وہ گود میں بھی بول پڑا کرتے ہیں۔ اللہ نے بلوا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ اللہ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنائیں گے، وجعلنی مبارکن، اور مجھے اللہ مبارک بنائیں گے، جہاں میں جاؤں گا برکتیں ہوں گی۔ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں گا مجھے نماز کا بھی حکم ہوگا، زکوٰۃ کا بھی حکم ہوگا۔ اب آ جائیں جی اپنے سبق پہ، اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ یہ ساری تفصیل سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں آ گئی کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی دوسرے آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب یہ سوال ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کا لباس پہنا دیا ہے۔ جیسے فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اتریں گے، یہ احادیث میں ہے، باب و علامات القیامت، جہاں حدیث میں قیامت کی علامتیں بیان ہوئی ہیں وہاں یہ نشانی بھی بیان ہوئی ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، 40 سال حکومت کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر شادی بھی کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ میرے روضہ میں مدفون ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کہاں ہوں گے؟ روضہ رسول میں۔ اللہ اللہ، تو اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، چونکہ ہمارا سبق جو ہے نا، ہمارے سبق کا عنوان کیا ہے؟ مسئلہ ہے الہ۔ مسئلہ الہ اللہ نے ایک اس انداز سے ثابت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الہ صرف ایک ہے، میں اکیلا اللہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی الہ عیسائیوں کے عقیدے کی، نصارہ کے عقیدے کی اللہ نے تردید کر دی ہے۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو ثلاثہ کہ الہ تین ہیں، الہ تین ہیں۔
نہ ایسے نہ کہو کہ خدا، عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا، وہ نصارہ یہ کہتے تھے کہ خدا 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم علیہا صلوات اللہ۔ اللہ نے فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو ثلاثہ، بلکہ انتہو، اس شرکیہ عقیدہ سے بچ جاؤ، خیر لکم، یہاں پر عبارت معذوف ہے، یکن خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب مسئلہ الہ آ گیا۔ اللہ نے پہلے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ 3 الہ مت شمار کرو، بلکہ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ہی اکیلا الہ ہے، اللہ ہی اکیلا الہ ہے۔ الہ کی میں نے تعریف آپ کو کیا بتائی؟ الہ بمعنی معبود، اور معبود جس کی عبادت کی جائے، الذی یصمد فی الحوائج کلھا، جس کو تمام ضرورتوں میں پکارا جائے اور وہ ضرورتیں پوری کر دے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی جو عبادت کی تعریف ہے وہ بھی یاد رکھنی ہے کہ کسی ذات کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ اس کو مجھ پہ غیبی تسلط حاصل ہے، وہ میرا کام بگاڑ دے گا، یہ نظریہ رکھ کے جو بھی تعظیم ہوگی، تعریف ہوگی، ندا ہوگی، ثنا ہوگی، وہ عبادت، وہ کیا ہے؟ اور یہ عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اگر یہ نظریہ کسی بندے کے بارے میں رکھ کے اس کو سلام بھی کریں گے تو وہ شرک بن جائے گا۔ وہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا۔ اللہ اللہ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کے لیے اولاد ہو۔ یہ اللہ نے اس بات کو بھی رد کر دیا ہے کہ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی بیٹا نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے، کیونکہ اولاد کے سامنے بندہ مجبور ہو جاتا ہے، باپ اپنی اولاد کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، تو جو مجبور ہو جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہی ہے جو مجبوریوں سے پاک ہے، وہ کسی کے سامنے مجبور۔ مشرکین مکہ کے اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی سبحانہ میں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کو زور سے منوا لیں گے، یہ اللہ کو مجبور کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا میری ذات مجبوریوں سے پاک ہے، مجھے زور سے کوئی نہیں منوا سکتا۔ ہاں سفارش میرے سامنے ہوگی، میرے سامنے بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے، حافظ قرآن کرے گا، عالم کرے گا، مجاہد کرے گا، نابالغ اولاد جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے۔ سب سے بڑی سفارش جو محمد الرسول اللہ فرمائیں گے، اللہ اجازت دیں گے، لیکن جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی کوئی فرشتہ، کوئی نبی ولی اللہ کے سامنے بول نہیں سکے گا۔ تو اللہ نے فرمایا میں مجبوریوں سے پاک ہوں، کیونکہ میں الہ ہوں، جو الہ ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہوتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ فرماتے ہیں اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب خزانے اس اللہ کے پاس ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ یہی پارہ ہے 6 سورہ مائدہ، تھوڑا آگے ورق الٹی جی، اسی مضمون کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ مائدہ 6 پارہ، تھوڑا آگے آئیں، آیت نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں آیت نمبر ہے 72، سورہ مائدہ 6 پارہ
اور آیت کا نمبر کیا ہے؟ 72۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، دیکھ لیے ہمیشہ آیت کا جو نمبر ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے، جو آخر والا نمبر ہوگا وہ پچھلی آیت کا وہ نمبر شمار ہوگا۔ جی مل گیا جی۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم وہ الہ ہیں، اللہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ کی شکل میں اتر پڑا ہے، یہ کفر ہے۔ عیسائی کیا کہتے تھے؟ اللہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں اللہ، جیسا کہ آج کل ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضرت علی کی شکل میں اللہ موجود ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ اللہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں اتر پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کفر ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، کفارہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس پہ لام قد یہ تحقیق کے لیے آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پکی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الہ ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نظریہ کیا ہے؟ وَقَالَ الْمَسِيحُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میرا رب میرا الہ اللہ ہے، میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ اِنَّهُ مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک ایسی بیماری ہے، اگر حالت شرک میں موت آ گئی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو، مشرک انسان کو کبھی جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، کبھی بھی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کرایا تو معراج کے موقع پہ اللہ کریم نے جو تحفے دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تحفہ امت کے لیے یہ دیا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، 5 پڑھے گی میں 50 کا ثواب عطا کر دوں گا۔ ایک تحفہ دیا سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور ایک تحفہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی امت کے لیے یہ دے کے بھیجا معراج کے سفر میں کہ آپ کی امت میں جو بندہ فوت ہوا اس حالت میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، اللہ فرماتے ہیں اس پہ جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جو شرک پہ نہیں مرا بلکہ اس کی موت آئی عقیدہ توحید پر، تو میرے نبی کو اللہ نے فرمایا یہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیں کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔ شرک کی اقسام، شرک کی کتنی قسمیں ہیں یہ میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ پکی بات ہے وہ لوگ کافر ہیں۔ ان اللہ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ کس نے کہا؟ یعنی کہ عیسائیوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ہمارے سبق کا عنوان کیا ہے؟ مسئلہ الہ۔ اللہ فرماتے ہیں 3 الہ نہیں، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، نہیں کوئی الہ مگر الہ ہے صرف اکیلا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ عیسائی اس عقیدے سے نہ رکے جو یہ کہہ رہے ہیں تثلیث والا عقیدہ، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کو چھوئے گی جن لوگوں نے کفر کیا،
ان کو چھوئے گا عذاب علیم، بہت دردناک قسم کا عذاب۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کر دی، ان لوگوں کے نظریے کی تردید کر دی جو ایک سے زیادہ الہوں کے قائل تھے۔ اللہ عیسائیوں کی تردید کر دی۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اس نظام کائنات کو کوئی بھی نہیں چلا رہا، وہ یہ آٹومیٹک چل رہا ہے، دہریہ۔ اللہ نے ان کی بھی تردید کر دی۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو دو خداؤں کا قائل ہے، ایک تین کا ہے، سب کی اللہ نے تردید کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ قرآن کا اعلان یہ ہے کہ الہ صرف اللہ ہے، اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، حضرت نوح علیہ السلام، نوح حضرت نوح علیہ السلام کا نام نہیں ہے، حضرت نوح کا نام نوح نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے عبد الغفار۔ کیا نام ہے؟ نوح کا مطلب ہے رونے والا، نوح سے ہے، نوحہ رونے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال روئے، صرف اپنی قوم کو یہ بتایا کہ الہ صرف اللہ ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعوت دی، حضرت شیس علیہ السلام نے یہی دعوت دی، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی دعوت دی، حضرت صالح علیہ السلام نے یہی دعوت دی کہ اے میری قوم، اے میری جماعت، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے علاوہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کا جو مرکزی مضمون ہے، اللہ نے 6 بڑے مسئلے قرآن میں بیان فرمائے۔ سب سے پہلا مسئلہ توحید، نمبر 2 مسئلہ رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والوں کے حالات، نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات۔ اللہ اور رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قرآن کی 4 تقریریں فرماتے ہیں۔ قرآن کے 4 حصے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو آپ سن چکے ہیں، یہ گزر چکا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا سب سے پہلی یہ بات ذہن نشین کر لو قرآن کو پڑھنے والوں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کل کا سبق بھی ہمارا اسی پہ تھا، آج بھی ہم نے اسی پہ قرآن کے مقامات دیکھے۔ آج کے سبق کا حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہیں، اللہ نے ان کی تردید کر دی ہے، الہ صرف ایک۔ اب جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو الہ مانتے ہیں، نبیوں کو، ولیوں کو، پیغمبروں، رسولوں کو، فرشتوں کو الہ سمجھتے ہیں، شجر و حجر کو الہ سمجھتے ہیں، وہ ہوتے ہیں شرک کرنے والے۔ ان کا نام قرآنی اصطلاح میں وہ مشرکین ہے۔ تو شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور شرک کرنے والے کون سے لوگ ہیں، یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔